اس ویڈیو میں آپ کو 3 چیزیں بتاؤں گا۔ نمبر 1، وہ 15 الفاظ کون سے ہیں کہ اگر آپ نے ان کا اردو ترجمہ یاد کر لیا تو گویا آپ نے قرآن کریم کے 15,165 کے قریب الفاظ سیکھ لیے، سمجھ لیے۔ واضح رہے کہ یہ 15 الفاظ ان 13 الفاظ سے الگ ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو قرآن کریم میں 13,000 کے قریب استعمال ہوئے ہیں۔ وہ پہلا حصہ تھا، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے، یعنی آپ نے پہلے 13,000 الفاظ سمجھ لیے قرآن کریم کے، تو اب آپ 15,165 الفاظ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ دوسری چیز آپ کو یہ بتاؤں گا کہ قرآن کریم کے جو الفاظ کی گنتی ہے کہ فلاں لفظ قرآن کریم میں اتنی مرتبہ آیا ہے، فلاں لفظ قرآن کریم میں اتنی مرتبہ آیا ہے، یہ کیسے کی جاتی ہے اور اس کے اندر اختلاف کیوں واقع ہوتا ہے کہ ایک لفظ کی گنتی کسی جگہ کچھ ہے، کوئی کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے، تو اس فرق کی وجہ کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر میں آپ کو ایک بڑی زبردست کتاب کی آپ کو رہنمائی کروں گا، اور اس کا لنک آپ کو میں نیچے پی ڈی ایف کا لنک، اس کو PDF کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا پورا طریقہ آپ کو ڈسکرپشن میں بتا دوں گا تفصیل کے ساتھ، کہ اس کتاب کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ قرآن کریم کے تمام الفاظ، وہ کون سا لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے، کون سا لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے، اس کتاب میں آپ کو مکمل تفصیلات مل جائیں گی۔ اور اس میں بہترین چیز آپ کو یہ ملے گی کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کی ہر صورت میں یونیک الفاظ، پہلی مرتبہ آنے والے الفاظ کتنے ہیں۔ اس کتاب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پہلے پارے میں مثلاً 1,000 کے قریب الفاظ ہیں جو پہلے پارے میں ایسے آئے ہیں کہ باقی سارے الفاظ انہی میں سے ہیں۔ پھر دوسرے پارے میں وہ الفاظ جو پہلے پارے میں نہیں ہیں وہ 500 کے قریب ہیں۔ پھر تیسرے پارے میں وہ الفاظ جو پہلی مرتبہ آئے ہیں وہ 400-500 کے قریب ہیں۔ اسی طرح ہر اگلے پارے میں 400، کسی میں 300، کسی میں 250 الفاظ ایسے ہیں جو پہلی مرتبہ آئے ہیں، باقی سارے الفاظ وہ ہیں جو گزشتہ پاروں میں آ چکے ہیں۔ تو یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ قرآن کریم کے الفاظ کی جو تعداد ہے وہ 80,000 کے لگ بھگ ہے، اور اس میں سے جو کتاب ہے اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ 11,000 کے قریب الفاظ ایسے ہیں جو پہلی مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، یعنی جو بالکل الگ الگ ہیں۔ باقی 80,000 میں سے 11,000 نکال دیں تو جو باقی تمام الفاظ ہے وہ انہی 11 میں سے کوئی نہ کوئی لفظ ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ 11,000 الفاظ سمجھنے ہیں، اور ان 11,000 میں سے آپ کو 15 ایسے الفاظ جو 15,000 مرتبہ قرآن میں آئے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں ابھی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بتاؤں گا۔ پہلا لفظ ہے حمزہ زبر آ۔ یہ الفاظ کے شروع میں آتا ہے، جیسے انتم، کیا آپ لوگ۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کیا، اے اور خواہ، یعنی یہ استفہام کے لیے بھی آتا ہے اور منادہ کے سے پہلے بھی آتا ہے، پکارنے کے لیے۔ اور قرآن کریم میں یہ لفظ 4,115 مرتبہ آیا ہے تقریباً، اور پہلی مرتبہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 میں آیا ہے۔ دوسرا لفظ ہے لا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں، اور کبھی یہ زائد بھی ہوتا ہے جو اس کا ترجمہ کچھ نہیں کیا جاتا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں آیا ہے، اور سورہ فاتحہ میں بھی آیا ہے ضالین سے پہلے، ولضالین۔ قرآن کریم میں یہ لفظ 3,720 مرتبہ آیا ہے۔ اسی طرح تیسرا لفظ ہے فا زبر فا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے پس، پھر، تب۔ قرآن کریم میں یہ لفظ 2,400 مرتبہ کے قریب آیا ہے، اور سب سے پہلی مرتبہ یہ لفظ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 میں استعمال ہوا ہے۔ چوتھا لفظ ہے فی، اس کا ترجمہ ہوتا ہے میں۔ قرآن کریم میں یہ 1291 کے قریب آیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 میں سب سے پہلے استعمال ہوا ہے۔ پانچواں لفظ ہے من، اس کا ترجمہ ہے سے، 538 مرتبہ آیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 میں یہ سب سے پہلے آیا ہے۔ چھٹا لفظ ہے قالا۔ قالا کا مطلب ہے اس نے کہا، آپ نے بڑا دیکھا ہوگا قالا قالا، تو یہ قالا کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا، قالو کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے کہا، لیکن صرف لفظ قالا جو ہے اس نے کہا، یہ قرآن کریم میں 529 مرتبہ آیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں سب سے پہلی بار آیا ہے۔ ساتواں لفظ ہے الارض، زمین کو کہتے ہیں، اور اسی سے پھر انگریزی میں ارتھ کا لفظ بنایا گیا ہے غالباً، تو یہ عربی لفظ ہے ارض۔
اس کا مطلب ہوتا ہے زمین۔ قرآن کریم میں یہ 453 کے قریب مرتبہ آیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 میں یہ سب سے پہلے استعمال ہوا ہے۔ 8واں لفظ یوم، یوم کہتے ہیں دن کو، 374 مرتبہ کے قریب قرآن کریم میں آیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں آیا ہے۔ اسی طرح اگلا لفظ ہوا، اس کا مطلب ہے وہ 361 مرتبہ کے قریب آیا ہے۔ 10واں لفظ کل، اور اس کا مطلب ہے تمام، اور یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں یہ 325 مرتبہ کے قریب آیا ہے۔ الکتاب 11واں لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہے کتاب، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، قرآن کریم میں 242 کے قریب مرتبہ آیا ہے۔ 12واں لفظ الناس، اس کا مطلب ہے لوگ، اور یہ قرآن کریم میں 240 کے قریب مرتبہ آیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 میں یہ سب سے پہلے استعمال ہوا ہے۔ 13واں لفظ یوقنون، اس کا ترجمہ ہے وہ لوگ یقین رکھتے ہیں، قرآن کریم میں یہ 204 مرتبہ آیا ہے تقریباً، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 میں یہ سب سے پہلے استعمال ہوا ہے۔ 14واں لفظ کفرو، انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کفر کیا، 194 مرتبہ تقریباً یہ استعمال ہوا ہے۔ 15واں اور آخری لفظ اس ویڈیو کا عن ہے۔ عن کا مطلب ہوتا ہے سے، بابت، یعنی کسی کے بارے میں جب کہنا ہو تو ہم کہتے ہیں عن فلان، فلاں کے بارے میں۔ تو یہ من کا مطلب بھی ہوتا ہے سے، ان کا مطلب بھی ہوتا ہے سے، ان کا مواقع استعمال تھوڑے مختلف ہیں۔ عن قرآن کریم میں 179 مرتبہ آیا ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 میں سب سے پہلے آیا ہے۔ یہ جو تعداد اس ویڈیو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ معجم الفاظ القرآن میں سے میں نے لی ہے، اور بعین ہی وہی تعداد یہاں آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے۔ تو یہ تو تھے وہ 15 الفاظ جن کو اگر آپ نے یاد کر لیا تو گویا آپ نے قرآن کریم کے 15,165 کے قریب الفاظ یاد کر لیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ گنتی کی کیسے جاتی ہے۔ دیکھیں، ایک تو گنتی کا سادہ طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کھول کے بیٹھ جائیں اور اس کے ایک ایک لفظ کو اپنی کسی کتاب میں مناسب ترتیب دے کر لکھتے جائیں۔ جب وہ لفظ دوبارہ آئے تو اس لفظ کے آگے آپ ایک ایک کا نمبر لگاتے جائیں، تو جتنی پورا قرآن اس طریقے سے آپ ختم کریں اور اپنی ڈائری میں پھر دیکھ لیں کہ کون سا لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے۔ یہ کام کرنا بہت لمبا کام ہے، بہت مشکل کام ہے، بہت وقت طلب کام ہے۔ اب چونکہ ڈیجیٹل دور ہے الحمدللہ، تو لوگوں نے یہ کیا کہ قرآن کریم کے تمام الفاظ کی ایک فہرست مرتب کر لی۔ یہ فہرست آپ کو انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گی، آپ وہاں سے ایکسل کے اس پہ ایکسل پروگرام کی جو فائل ہے اس میں آپ کو یہ پوری فہرست مل جائے گی۔ اس میں تقریباً 77,000 کے قریب الفاظ ہیں، لیکن اس فہرست کے اندر کچھ مسائل بھی ہیں۔ وہ مسائل یہ ہیں کہ اس میں اللہ الگ لکھا ہوا ہے، للہ الگ لکھا ہوا ہے، واللہ الگ لکھا ہوا ہے، فاللہ الگ لکھا ہوا ہے، تاللہ الگ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اس کے اندر بعض الفاظ کے ساتھ واو ہے، بعض کے ساتھ با زیر بی ہے، بعض کے ساتھ فا زبر فا ہے، تو یہ سارے ملا کے لکھے گئے ہیں۔ ایسے ہی کچھ الفاظ کے آخر میں ضمیریں ہوتی ہیں، ہو، ہما، ہم والی، تو من ہم کو انہوں نے ایک لفظ شمار کر لیا، ان ہم کو ایک لفظ شمار کر لیا، علیہ کو الگ لفظ ایک لفظ شمار کر لیا، تو جس کی وجہ سے گنتی تھوڑی سی متاثر ہو گئی ہے۔ تو میں انتظار کر رہا تھا کہ کوئی ایسی کتاب مل جائے جس کے اندر ان سب کو الگ الگ کیا ہو۔ تو جو کتاب اب تیسرے نمبر پر آپ کو بتاؤں گا اس میں بھی الحمدللہ بہت حد تک اچھا کام ہوا ہے۔ وہ کام میرا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، آپ کو پوری ڈیٹیل اس کے اندر مل جائے گی انشاءاللہ۔ مگر میری کوشش انشاءاللہ یہ ہوگی کہ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کے تمام الفاظ کی ایک مکمل باضابطہ گنتی پیش کروں، جس کا یہ سفر جاری ہے اور جس کے لیے میں تھوڑی چھوٹی کر کے ویڈیو بنا رہا ہوں، لیکن میں اپنے پاس ایک بڑے پیمانے پر ایک باقاعدہ ایک پروجیکٹ کے طور پر میں نے اس کام کو شروع کر رکھا ہے۔ آپ میرے لیے دعا بھی کیجیے گا، اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ تو جب انشاءاللہ یہ کام میرا مکمل ہو جائے گا تو اس کو بھی میں ایک PDF کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ یہ میرے حساب سے گنتی ہوگی۔ تو دیکھیں، ایک تو گنتی کرنے والے انسان ہیں، تو جب کئی ہزار چیزوں کی گنتی کرنی ہوتی ہے اور 4-5 لوگ الگ الگ طریقے سے کریں گے تو تھوڑا بہت تو فرق آئے گا۔ اور دوسرا، گنتی کرنے کا طریقہ سب کا الگ الگ ہے۔ اب میرے نزدیک اللہ ہو، للہ ہو، واللہ ہو، فاللہ ہو، سب میں لفظ اللہ موجود ہے، تو لفظ اللہ سب جگہ ایک ہی کاؤنٹ ہوگا۔
اور فا کو الگ لفظ شمار کرنا چاہیے، واو کو الگ لفظ شمار کرنا چاہیے، با زیر بی کو الگ لفظ شمار کرنا چاہیے، مگر یہ گنتی اب تک اس طریقے سے کسی نے کی نہیں ہے۔ میں کر رہا ہوں، جیسے ہی یہ گنتی مکمل ہوگی تو ہمیں پورے قرآن کریم کے الفاظ کی ایک نئی تعداد پتہ چل جائے گی، اور اس میں الحمدللہ خوشی اس بات کی ہوگی کہ قرآن کریم میں چونکہ سب سے زیادہ واو زبر وا اور با زیر بی یہ استعمال ہوئے ہیں، تو جب یہ ہمارے سامنے آ جائیں گے تو ہمیں اور خوشی ہوگی کہ یہ دو الفاظ ایسے ہیں جن کو سیکھ لو تو آپ نے قرآن کریم کے کئی ہزار الفاظ گویا سیکھ لیے۔ تو یہ وجہ ہے گنتی میں فرق ہونے کی، اور یہ طریقہ ہے قرآن کریم کے الفاظ کو گننے کا۔ اور اب الحمدللہ ویب سائٹس بھی بن رہی ہیں، میں خود بھی الحمدللہ ویب سائٹ پہ کام کر رہا ہوں، ایپس پہ کام کر رہا ہوں، تو جب وہ بھی مکمل ہو جائے گی تو وہ تو پھر آپ کو اور آسانی ہو جائے گی، اس پر تو آپ کسی بھی لفظ کی کسی بھی اعتبار سے گنتی قرآن کریم کے اندر معلوم کر سکیں گے انشاءاللہ۔ تیسرے نمبر پر آپ کو اس کتاب کے بارے میں بتانا ہے جس کے اندر آپ کو ہر لفظ کی تعداد مل جائے گی۔ اس کتاب کا نام ہے معجم الفاظ القرآن، اور یہ لکھی ہے محمد عمر خان صاحب نے۔ آپ کے سامنے اس کا ٹائٹل آ رہا ہوگا، یہ اس کتاب کا ٹائٹل ہے۔ اس کی PDF ابھی آپ کو میں دے رہا ہوں۔ یہ بڑی زبردست کتاب ہے، آپ اس کو کھولیں اور اس کے ذریعے سے قرآن کریم کو سمجھنے کا جو آپ کا سفر ہے وہ آپ کا انشاءاللہ بہت تیزی سے طے ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کو اس کتاب سے فائدہ ہو تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کتاب کے جو مرتب ہیں ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ان کتابوں کی، اس کتاب کی PDF اور جو اس سے پہلے میں نے آپ کو 15 الفاظ بتائے ہیں ان کی PDF، یہ ساری چیزیں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں اس طرح ملتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ قرآن آل ان ون نام کی جو ایپ ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل رہا ہوگا، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر لیں۔ پلے اسٹور پر موجود ہے، اینڈرائڈ موبائل پر چلے گی صرف۔ اس میں آپ کو ایک الگ سے سیکشن نظر آئے گا PDF کتابوں کا، اس پر کلک کریں گے اور پھر آپ اس میں جائیں گے ذخیرہ الفاظ والے سیکشن میں۔ ذخیرہ الفاظ والے اس میں جائیں گے تو آپ کے سامنے میرے تمام ایسی ویڈیوز کے جو الفاظ کی جو تصویریں ہیں وہ آ جائیں گی، تو ان 15 الفاظ کی فوٹو بھی آپ کو انشاءاللہ وہاں مل جائے گی، اور معجم الفاظ القرآن جو کتاب ہے یہ بھی آپ کو انشاءاللہ وہیں مل جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ تینوں چیزیں، 15 الفاظ جو کہ 15,000 الفاظ کے برابر ہیں، اور قرآن کریم کے الفاظ کی گنتی کا طریقہ اور وجہ اختلاف، اور ایسی کتاب جس میں ہر لفظ کی گنتی موجود ہے، یہ تینوں چیزیں آپ کو سمجھ میں اچھی طریقے سے آ گئی ہوں گی۔ میرے اس چینل پر اگر آپ رہتے ہیں، اس کو سبسکرائب کر لیتے ہیں، تو آپ قرآن کریم اور عربی زبان کو انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ سیکھنے لگ جائیں گے۔ تو اس میں آپ یہاں اس پر کلک کریں تو آپ کے سامنے پوری عربی گرامر آ جائے گی، عربی علم النحو، اور اگر اس ویڈیو پر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ چلے جائیں گے علم الصرف کی تمام ویڈیوز پر، اور اگر اس ویڈیو پر آپ کلک کر لیتے ہیں تو آپ جو ہے وہ میری اس چینل کی سب سے بہترین اب تک کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی۔ اور چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کے اس آئیکن پر کلک کر لیں۔